مسیح کے بابرکت جلالی اور بڑے قدرت والے نام میں آج کی خوبصورت صبح آپ تمام عزیزوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ کی بھی سلامتی ہو۔ آئیے خدا ان کے زندہ مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے دیکھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اعمال کی کتاب اس کا 9واں باب اس کی 13ویں آیت سے لے کر 16ویں آیت تک تلاوت کو بڑے غور سے سنیے گا۔ رسولوں کے اعمال 9واں باب 13ویں آیت سے کتاب مقدس میں لکھا ہے، حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ لے جائے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا کہ تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ خداوند اس پاک کلام کے ذریعہ سے آج صبح ہم سب کو اپنی پاک برکت سے نوازے۔ آئیے خداوند کے حضور تشریف رکھیں اور کتاب مقدس کی اس تفسیر و تشریح پر اپنے مکمل دھیان کو لگائیں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، ابھی یہ جو حوالہ ہم نے پڑھا، اس حوالے کے اندر مقدس ساؤل، جسے پالوس بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کلیسیا کو تنگ کرنے کے لیے یا کلیسیا کو مارنے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے دمشق کی راہ پر چلا جا رہا ہے۔ اب دمشق کی راہ پر جب وہ چلا جا رہا ہے تو خدا نے اس کی آنکھوں کو اندھا کیا، اس پر نور چمکا۔ خدا مقدس پالوس سے ہٹ کر انطاکیہ کے اندر حنانیہ نام ایک شخص سے بات کرتا ہے کہ ایک شخص تیرے پاس میں بھیج رہا ہوں، یا وہ تیرے پاس آنے والا ہے۔ لیکن حنانیہ کا جواب خداوند کے سامنے یہ ہے کہ اے خداوند، تو جانتا ہے کہ اس نے تیری کلیسیا کے ساتھ کتنی برائیاں کی ہیں۔ لیکن خدا نے اپنے بندہ، اپنے خادم کو جواب دیا کہ یہ بادشاہوں، قوموں اور اسرائیل کے لیے میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے کتنے دکھ سہنے پڑیں گے۔ پچھلے اتوار بھی ہم نے مقدس پالوس رسول کے بارے میں سیکھا۔ پچھلے اتوار ہم نے سیکھا کہ ابراہیم کی نسل جو تھی وہ یہودیوں کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، عبرانی کہلاتا تھا، یعنی اسرائیلی قوم کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ مقدس پالوس رسول نہ صرف اسرائیلی قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، بلکہ اسرائیل کے بنیامینی قبیلے کے ساتھ اس کا مین تعلق ہے۔ اب بنیامینی قبیلے کے ساتھ اس کے تعلقات کے بارے میں بائبل مقدس میں سے ہم نے سیکھا۔ اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ وہ یہودی مذہب میں رہتے ہوئے فریسی فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، جو کہ بڑا ہی راست باز، متقی اور پرہیزگار فرقہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے اور اس کے بارے میں دیکھا
کہ اس نے کس طرح سے اپنی بیماری کے ساتھ لڑتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے بابرکت کلام کی منادی کو مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں اور مختلف گاؤں میں پہنچایا۔ لیکن آج خداوند کے زندہ، مقدس اور لا تبدیل کلام میں سے ہم مقدس پالوس رسول کی وفات کے بارے میں، اس کے شہید ہونے کے بارے میں یا اس کی موت کے بارے میں سیکھیں گے۔ جب ہم مقدس پالوس رسول کی شہادت کے بارے میں غور کرتے ہیں، اس سے پہلے کہ میں اس کی شہادت کو مکمل طور پر آپ سبوں کے سامنے رکھوں، آپ سبوں کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ روایت ہے کہ مقدس پالوس رسول اور مقدس پطرس رسول، یہ دونوں بڑے رسول ہیں اس وقت کے، ان دونوں کو کٹھا ہی گرفتار کیا گیا مختلف جگہوں سے، اور پھر ان دونوں کو گرفتار کر کے ملک روم کے اندر پہنچا دیا گیا تاکہ ان پر مقدمہ چل سکے۔ اور اس وقت کا کیسر نیرو، یعنی جو اس وقت بادشاہ روم پر حکمران ہے، اس کا نام کیا ہے؟ نیرو بادشاہ۔ اب اس نیرو بادشاہ کی عہد سلطنت کے اندر ان دونوں رسولوں، ان دونوں خدا کے خادموں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی شہادت پر جائیں، ہم اس نیرو بادشاہ کے تعلق سے دیکھتے ہیں کہ اس نے اس وقت کی کلیسیا کے اوپر بہت ظلم برپا کیا، مسیحیوں کے یہ بھی خلاف تھا، اور مسیحیوں کو مختلف ایذا رسانی سے گزارتا، مختلف سزائیں ان کو دی جاتی، ان کو صلیب دے دیا جاتا، ان کو قتل کر دیا جاتا، اور مختلف طریقہ کار سے ان کی حقارت اور ان کی ذلالت کی جاتی۔ نیرو بادشاہ جو ہے یہ روم کا 5واں بادشاہ اور آخری کیسر ہے۔ اس سے پہلے نیرو کا والد کیسر تھا، نیرو کے والد سے پہلے اس کا والد کیسر تھا، یعنی نیرو کا دادا، یعنی یہ 5 بادشاہ ایک ہی خاندان سے دادا پر دادا، لکڑ دادا اور بیٹا جب بادشاہی کرتے ہیں تو ان کے حکمرانی کا ٹائٹل چیئر نیم جو تھا وہ کیسر تھا۔ اور یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے کہ ان ٹائٹل رکھنے والے بادشاہوں کے بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، ان کیسروں کی پرستش کی جاتی تھی، اور کیسر کو زمین پر دوسرا خدا مانا جاتا تھا، اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے تھے، اس کے لیے سلامتی چاہتے تھے، اور اس کے لیے اپنے ایمان کا اظہار لوگ کیا کرتے تھے کہ کیسر ہی اس زمین پر ہمارا خداوند ہے، ہمارا مالک ہے۔ سو نیرو بادشاہ سن 37 کے اندر روم کے شہر کے اندر پیدا ہوا۔ اب اس سے مراد یہ ہے کہ سن 33 کے اندر یسوع مسیح نے صعود آسمانی کیا، یعنی مر کر زندہ ہوئے اور آسمانوں پر چلے گئے۔ کون سے سن میں؟ 33 سن میں۔ اور 37 سن کے اندر یہ شخصیت جنم لیتی ہے، یہ بادشاہ پیدا ہوتا ہے، اور اس کی جو حکومت کا دورانیہ ہے، اس نے سن 54 سے لے کر سن 68 تک روم پر باثر اقتدار رہ کر بڑی جابرانہ حکومت کی، اور یہ بڑے حاکمانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا۔ اب اس کو 16 سال کی عمر میں بادشاہ کی چیئر پر بٹھایا گیا، یعنی اسے بادشاہ مقرر کیا گیا۔
اب یہ شخص کیسے بادشاہ بنا یا کس طرح سے اس نے روم کے اقتدار کو سنبھالا، اس کا سہرا اس کی والدہ کے سر جاتا ہے۔ اس کی والدہ شاہی خاندان کے اندر، میں یہ مختصر نیرو بادشاہ کے تعلق سے بیان کرتا ہوں کہ جب نیرو 16 سال کی عمر میں اپنی ماں کی کاوشوں کے ذریعہ سے بادشاہ بنا، تو اس کی ماں نے اس کو کیسے بادشاہ بنایا؟ اس سے پہلے اس نے اپنے انکل یعنی نیرو کا جو والد تھا وہ اس کی ماں کا انکل لگتا تھا۔ اس نے سازش کر کے یا اپنے انکل کو اپنے چنگل میں پھنسا کر اس سے شادی کی، یعنی دوسرے لفظوں میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ بیٹے نے جو عورت ہے وہ اس کی بھتیجی لگتی ہے، اس نے اپنے چنگل میں پھنسا کر اپنے انکل سے شادی کی، اور اس کا انکل جسے کلودیس بادشاہ کے یا کیسر کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ باثر اقتدار حکومت کر رہا تھا۔ اب اس کی ماں کا نام اگرپینا نام ہے اس عورت کا جس نے اپنے انکل کے ساتھ شادی کی۔ جب اس نے اپنے انکل کے ساتھ شادی کی تو کچھ ہی عرصے کے بعد نیرو بادشاہ پیدا ہوا، یعنی اس انکل اور اس بھتیجی کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام نیرو رکھا گیا۔ اب نیرو کو جب 16 سال کی عمر کے اندر بادشاہ بنایا گیا تو اس کی ماں نے نیرو بادشاہ بننے کے بعد، یعنی اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے بعد، اس نے اپنے انکل کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی اور اسے صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ عورت اقتدار کی بھوکی تھی۔ اس نے 2 نمبر طریقہ سے شادی کر کے اپنے انکل کے ساتھ اپنے بیٹے کو جنم دیا، حالانکہ اس کلودائس بادشاہ کا ایک بیٹا اور بھی ہے۔ اب جب یہ بیٹا جنم لیتا ہے تو اس کو بادشاہ ایسے بنایا گیا کہ اس نے اپنے شوہر کو یعنی اپنے انکل کو زہریلے مشروم، جسے ہم پنجابی میں کھمب یا کھمبیاں کہتے ہیں، جو برسات کے موسم میں یا ویرانوں میں خود بخود ہی اگاتے ہیں، اور کچھ تو کھانے کے قابل ہوتے ہیں اور کچھ اتنے زہریلے ہوتے ہیں کہ اگر انسان ان کو کھا لے تو اس کی ڈیتھ واقع ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنے شوہر یعنی اپنے انکل کو زہر آلودہ زہریلے مشروم کھلائے، اور وہ زہریلے مشروم کھانے کی وجہ سے مر گیا۔ اب وقت تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا سکتی ہے، بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اب جب اس نے شادی کی، نیرو پیدا ہوا، تو نیرو آلریڈی شاہی خاندان کا رکن سمجھا جانے لگا۔ اس کے باپ نے اپنی ہی حیات کے اندر اس کو بادشاہ ڈکلیئر کر دیا کہ میرے بعد یہ وارث ہوگا، یہ بادشاہ بنے گا، حالانکہ اس کا اپنا ایک اور بیٹا ہے جو اس سے پہلے ہے۔ لیکن اس کی ماں نے جب اس کو بادشاہ بنوا لیا تو اب نیرو کی باغ ڈور اس کی ماں کے ہاتھ میں ہے۔ نیرو بادشاہ اپنی ماں کے کہے پر چلتا ہے، ماں اقتدار کی بھوکی ہے، لیکن 5 سال کی حکومت کے بعد، یعنی نیرو نے جب 5 سال حکومت کر لی تو اس کے ذہن میں دل میں فطور اٹھا اور اس نے بھانپا کہ میری ماں مجھے اپنی انگلیوں پر نچاتی ہے، میری ماں نے اقتدار کے لیے میرے والد کو مار دیا۔ اب اس کے دل میں ایک جالس اور ایک خود آزادی اور خود مختاری
اور اقتدار کی ہوس نیرو بادشاہ کی بہت زیادہ ان 5 سالوں کے اندر بڑھ گئی. سو اس نے سازش بنانا شروع کی کہ میں اپنی ماں کا ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا, میں اپنی ماں کو قتل کر ڈالوں گا. سو اس نے پلان کیا کہ اگر پینا, یعنی اس نے اپنی ماں کے بارے میں پلان کیا کہ اس کو کس طرح سے مارا جائے. ایک دفعہ اس نے ساحل سمندر پر ایک بہت بڑی ضیافت اور دعوت کا اہتمام کیا, اور وہاں پر اس نے اپنی ماں کو بھی دعوت دی کہ وہ بھی اس دعوت یا اس جشن یا اس پروگرام کے اندر شمولیت اختیار کرے. اب ماں اس دعوت پر ساحل سمندر پر پہنچ چکی ہے. نیرو نے پلان بنایا ہے کہ جب یہ اس دعوت سے فارغ ہو کر واپس جائے گی تو اسے بحری جہاز کے اندر بٹھا کر واپس بھیجا جائے گا, اور لوگوں کو آگاہی دے دی کہ جب جہاز سمندر میں بہت دور تک چلا جائے تو بندے مقرر کر ڈالے کہ وہ اس جہاز کو پانی کے اندر دبو ڈالے. خدا کی قدرت کے ذریعہ سے یہ اس قاتلانہ حملے سے یہ عورت بچ گئی. جب یہ عورت بچ گئی تو نیرو بادشاہ کے لیے یہ بڑا تلخی کا مقام ہے. اس نے ضیافت کی, اس نے اپنی ماں کے لیے سازش رچائی, لیکن اس کی ماں پھر بھی نہ مر سکی. اب اس نے پہلا حربہ تو ناکام کیا اپنی ماں کو مارنے کا, اب ایک دوسرا حربہ اس نے برتا. سلطنت کے اندر اس نے ماں کے خلاف ایسی سازش کی کہ اس نے اپنی ماں کو باغی قرار دے دیا, اور لوگوں کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال دی کہ میری ماں ملک کی باغی ہے, ملک کے اندر بغاوت کرنا چاہتی ہے. سو اس نے بغاوت کے الزام میں اپنی ماں کو گرفتار کیا, زندان کے اندر ڈال دیا, اور زندان کے اندر جب ڈال دیا تو اس سے پہلے کہ یہ اپنی ماں کو قتل کرتا یا اپنی ماں کو جلادوں کے ذریعے سے مروا ڈالتا, اس کی ماں اتنی ہوس پرست ہو چکی تھی اقتدار کی کہ اس نے اپنے بیٹے نیرو کے ساتھ ہی جنسی تعلق استوار کر لیے تھے, اور اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ بیٹے کے ذریعہ سے ماں پریگننسی کے دور سے گزر رہی ہے, پریگننٹ ہو چکی ہے, اور اب وہ گرفتاری دے چکی ہے یا گرفتار ہو چکی ہے. اب وقت کم ہے کہ اسے جلادوں کو بھیج کر اس کو مار ڈالا جائے یا قتل کر دیا جائے. روایت بیان کرتی ہے کہ جب جلادوں کو یا لوگوں کو اس نے بھیجا کہ جا کر میری ماں کو تم تختہ دار پر یا تلوار کے ذریعہ سے اس کو قتل کر ڈالو, تو وہ جلاد جو قتل کرنے پر مامور کیے گئے تھے, جب وہ اس حوالات کے پاس پہنچے, اس کی ماں کو باہر نکالا گیا. اب اسے پتا ہے کہ میں مار دی جاؤں گی, میرا وقت آ پہنچا ہے, میں مر جاؤں گی. سو اس نے جلادوں کو آرڈر کیا, حکم کیا کہ ٹھہر جاؤ, اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جلادوں کے ساتھ مخاطب ہوئی کہ یہاں پر مجھے خنجر مارا جائے, اس جگہ پر خنجر مارا جائے جہاں پر نیرو کا گناہ پل رہا ہے. سو اس نے اپنی موت کا تعین خود ہی کیا کہ اس طور سے مجھے مارا جائے کیونکہ میرے پیٹ کے اندر میرے ہی بیٹے کا گناہ پل رہا ہے. اب سسٹم کو دیکھیے کہ ماں نے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے اپنے شوہر کو مار ڈالا. اب بادشاہ بن کر بیٹے نے اپنی ماں کو مار ڈالا. اب اس کی ایک بیوی ہے, یہ اتنا کھر دماغ بادشاہ ہے کہ اس کی بیوی ایک دن کسی جشن میں اس کے ساتھ شامل ہے, تو اسے غصہ آیا تو اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا.
نہ صرف اس کو مارنا شروع کیا بلکہ پہلے اس نے حکم دیا کہ اسے جلا وطن کر ڈالو. لیکن جب اس نے بھری محفل کے اندر اس کو حکم دے دیا کہ اسے جلا وطن کر ڈالو اور ساتھ یہ بھی حکم دے دیا کہ اسے مار دیا جائے، چاہے جلا وطنی کے اندر چاہے اپنے ہی شہر کے اندر حکم صادر ہو گیا، تو اس سے پوچھا گیا کہ تو نے اپنی بیوی کو کس جرم کی سزا دیا، کس جرم میں اسے مارا ہے؟ تو اس کا معمولی سا جواب تھا، میں اس سے تنگ آ چکا ہوں، میں اس سے تنگ آ چکا تھا اس لیے میں نے اسے مار دیا. اور پھر اس نے ایک اور عورت سے شادی کی. اب جب اس عورت سے شادی کی تو وہ عورت جب نیرو بادشاہ کے ذریعہ سے حقیقتاً پریگننٹ ہوئی تو اس سے بھی اس کا جی بھر گیا. ایک دن کسی محفل کے اندر اس کو اپنی بیوی پر غصہ آیا، تحش آیا. اس نے اسی محفل کے اندر اپنی بیوی کے پیٹ پر ککیں مار مار کر، ٹھڈے مار مار کر اسے بھی مار ڈالا. اب اس کے بعد اس کا ایک بھائی ہے، اس نے اپنے اس ستیلے بھائی کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا ڈالا. اور ہم اس کی بابت دیکھ سکتے ہیں کہ نیرو بادشاہ نے کس طرح سے اقتدار میں آتے ہی اپنی ماں کو مارا، اپنی دونوں بیویوں کو مارا، اپنے ستیلے بھائی کو مارا. اور یہ صرف اس کے ساتھ شاہی تعلق رکھنے کے ساتھ وہ کر رہا. اس کے علاوہ مارنا یا ایسے تخریب کاری کرنا یا مسیحیوں کو مارنا اس کا شیوا بن چکا تھا. یہ تو اس نے اپنے شاہی خاندان یا اپنا اقتدار بچانے کی خاطر یہ سب قتل و غارت کی، اور اس نے ایسے اپنے آپ کو کلیئر کیا کہ اب میری جگہ پر کوئی سازش کر کے بادشاہ نہیں بن سکتا. بھائی ہے وہ بھی مر گیا ہے، بیویاں ہیں وہ بھی مر گئی ہیں، ان میں سے کوئی اولاد نہیں، ماں ہے وہ بھی مر گئی ہے، باپ کو ماں نے پہلے ہی قتل کر ڈالا ہے. اب نیرو پورے روم پر ایک باثر اقتدار ہو کر ایک بڑی ہوس زدہ بادشاہ ہے. اب ایک دن بیٹھے ہوئے سوچتا ہے کہ جہاں پر میں رہتا ہوں، جس شہر روم میں میں رہتا ہوں، اس کی شان و شوکت اس وقت بہت ہی زیادہ تھی. یہ جہاں پر رہتا تھا دارالخلافہ میں، وہاں پر اس وقت کے وزراء، اس وقت کے رئیس، اس وقت کے بزنس مین، اس وقت کے بڑے بڑے لوگ اس دارالخلافہ میں اپنے محلات اور اپنی کوٹھیوں کے اندر رہائش پذیر تھے، اور اس کا بھی محل جو تھا وہیں پر تھا. اس نے سوچا کہ میں اس شہر کو برباد کر کے اس پر ایک نیا شہر تعمیر کروں گا. سو ہسٹری بیان کرتی ہے کہ سن 64 کے اندر نیرو بادشاہ نے روم کے شہر کو آگ لگوا دی. اب وہاں پر پورے روم کا معیشت کے مالک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سب امیر زادے، سب بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، سب بڑے بڑے لوگ وہاں پر ہیں. ان کی جائیدادیں وہاں پر ہیں، ان کا سونا چاندی، ان کا بیلنس، ان کی پراپرٹی، ان کا مال و متاع وہاں پر ہے. جب روم کو آگ لگی تو اس آگ کے اندر روم کے 4 ضلع بالکل ہی آگ کی لپیٹ میں آ کر بالکل خاکستر ہو گئے. 7 ضلعوں کو 4 ضلع بالکل آگ کی لپیٹ میں آ کر برباد ہو گئے، اور 7 اضلاع جو ہیں وہ چھوٹے موٹے طریقے سے ان کی بربادی ہوئی، لیکن رہنے کے قابل وہ بھی نہیں تھے. اب روم کے بڑے بڑے لوگ، روم کے شاہی لوگ
نیرو کی مخالفت کرنے لگے کہ نیرو نے شہر کو آگ لگوا دی ہے، یا نیرو کے عہد حکومت میں ہماری محلات، ہمارے بڑے بڑے گھر، ہماری بڑی بڑی پراپرٹیاں جو ہیں وہ آگ میں جل گئیں، ہمارے کسی کام نہیں آئیں۔ تو بیان کیا جاتا ہے کہ جب اس نے روم کو آگ لگوائی تو اس نے 33-34 کلومیٹر دور کسی پہاڑی پر جا کر بیٹھ گیا، اور روم آگ کی لپٹوں میں ہے اور یہ میوزک بجا رہا ہے، وہاں پر محظوظ ہو رہا ہے آپ نے اس خواب کو کہ اس کے لیے ایک مثل بڑی مشہور ہے کہ کیا جب روم جل رہا تھا تو نیرو بانسری بجا رہا تھا، اور یہ بات سچ ہے۔ بانسری تو اس وقت ایجاد نہیں ہوئی تھی، لیکن بانسری ٹائپ ایک ساز جو یہ بجاتا تھا، اور یہ اس وقت بڑا فنکار قسم کا شخص تھا، اس کے پاس موسیقار کی بھی کارکردگی پائی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ ایکٹنگ یا ڈراماٹک سسٹم میں بھی اپنے آپ کو فنکار کے طور پر رکھتا تھا۔ اب 5 دن تک یہ آگ کی لپٹوں میں روم رہا، 4 اضلاع جل گئے، 7 اضلاع ماڑے موٹے سسٹم میں آ کر وہ جلے، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ساری عوام میرے خلاف ہے تو اس نے مسیحیوں کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ آگ جو قوم ہمارے درمیان بستی ہے، جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، اس قوم نے اس روم شہر کو آگ لگوائی ہے۔ اب جب مسیحیوں کا نام لگ گیا ہے تو روم کے اندر قید کی حالت میں مقدس پالوس رسول بھی ہے، اور پھر مقدس پطرس رسول بھی قید کی حالت میں ہے۔ اب نیرو نے اپنی جان چھڑائی اور مسیحیوں کا یہ نام لگوا دیا کہ انہوں نے اس روم شہر کو آگ لگوائی ہے۔ اب روم شہر کی آگ کا الزام مسیحیوں پر لگ گیا، اور اس نے نومینیٹ کیا مقدس پالوس رسول کو کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ان کو بھڑکایا ہے، یہ وہ پرسن ہے جس نے اپنی قوم کو بھڑکایا اور ورگلایا ہے، اس کی بدولت روم کو آگ لگی ہے۔ تو ہسٹری بیان کرتی ہے کہ جب یہ مسیحیوں پر الزام لگ گیا تو یہ دونوں رسول اس وقت روم کے قید خانہ میں ہیں۔ اب اس قید خانہ کے حالات دیکھیے، آج بھی وہ قید خانہ موجود ہے کھنڈرات کی صورت میں۔ آج بھی آپ ان کھنڈرات کو دیکھ کر یہ جائزہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس اذیت ناک قید خانہ کے اندر انہوں نے وقت کاٹا ہوگا، کیونکہ جب یہ اس قید خانے کو بنایا گیا تو اس قید خانے کو پہاڑی کے پتھروں کو کاٹ کر پہاڑی کے اندر انڈر گراؤنڈ اس کو تیار کیا گیا، اور صرف ایک ہی رستہ اس کے اندر بنایا گیا جس کے اندر سے ایک ہی آدمی گزر سکے، اور پھر آگے زندان یا ستون یا جیل خانے جو ہے وہ اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دونوں رسول اس قید خانہ میں ہیں جو انڈر گراؤنڈ ہے، اور ان کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا۔ بھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دونوں رسول ہی وہاں پر قید ہیں، اور مسیحی بھی وہاں پر قید کیے گئے ہیں ان سے پہلے۔ اب جب مقدس پطرس اور مقدس پالوس اس قید خانہ کے اندر قید کیے گئے تو اس قید خانہ کے اندر ایک چشمہ ہے۔ چند دنوں کے بعد کچھ اس طرح کا سما بنا کہ یہ رسول لوگوں کو بپتسمہ دینے کے تعلق سے، یا لوگوں نے اس طرح کا سسٹم کیا، لوگوں کے ساتھ ان رسولوں نے بات چیت کی تو انہوں نے بپتسمہ لینا چاہا۔ اب قدرتاً اس چشمے کا پانی جو ہے وہ نیچا ہے،
لیکن جب رسولوں نے یہ ٹھانی کہ ہم یہاں پر بپتسمہ دیں گے لوگوں کو، تو وہ اپنی سطح سے اوپر آ کر بہنے لگ پڑا، اور جب بھی کبھی اس قید خانہ کے اندر وہ کسی کو بپتسمہ دیتے تو قدرتاً پانی جتنا بھی وافر آ جائے وہ کسی کو کچھ نہیں ہوتا، سطح ہموار ہی رہتی، اور وہ وہاں پر بپتسمہ دے دیتے۔ اب یہ دونوں رسولوں کو جب قید خانہ سے باہر لایا گیا کہ ان کو مارا جائے، تو پطرس رسول گلیل کا ہے، یعنی یروشلم اسرائیل کا رہنے والا ہے، اس کو صلیب دی جا سکتی ہے، اس کو کسی اور طور طریقے سے قتل نہیں کیا جا سکتا، یا کسی اور طریقے سے اس کی شہادت نہیں ہو سکتی۔ پالوس رسول جو رومی تھا، اس کو صلیب نہیں دیا جا سکتا تھا، اس کو انہوں نے تلوار سے اب قتل کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ پالوس کی موت کو دیکھیں، پطرس رسول کو جب قید خانہ سے باہر لایا گیا تو اسے کہا گیا کہ تجھے صلیب دے دیا جائے گا، اگر تو یسوع مسیح کے نام کا انکار کرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، تو بچ جائے گا، اگر تو یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کرتا تو تجھے صلیب دے دیا جائے گا۔ مقدس پطرس نے جواب دیا، ٹھیک ہے، لیکن میری ایک رائے یہ ہے کہ جس طرح میرے مسیحا کو صلیب دیا گیا، مجھے اس طرح سے صلیب نہ دیا جائے، بلکہ میری یہ آرزو ہے کہ مجھے الٹا صلیب پر لٹکا دیا جائے، سیدھا صلیب پر نہ دیا جائے، بلکہ مجھے الٹی صلیب پر لٹکایا جائے۔ اس سے پہلے کہ وہ الٹی صلیب پر اسے لٹکاتے، انہوں نے پطرس رسول کی بیوی کو وہاں پر لا کھڑا کیا۔ اب بیوی سامنے ہو، اس کا شوہر سامنے، اس کے موت ہو، تو اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ پطرس ابھی بھی وقت ہے، اگر تو یسوع مسیح کے نام کا انکار نہیں کرے گا تو تیری بیوی کو صلیب دے دیا جائے گا، تیری بیوی کو قتل کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ اب اس کو تو ابھی صلیب پر لٹکایا گیا ہے، لیکن مد مقابل سامنے ایک اور صلیب ٹھونک دی گئی ہے، اور اس پر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پطرس رسول کی بیوی کو صلیب دینا چاہتے ہیں، اس شرط پر کہ اگر تو یسوع کے نام کا انکار کرتا ہے تو یہ بچ سکتی ہے۔ اب اگر دونوں میاں بیوی موت کے منہ میں آپس میں آمنے سامنے ہوں تو ان دونوں کی آنکھیں آپس میں دو چار ہوئی، اور پطرس اپنی بیوی کو پتہ کیا کہتا ہے کہ جب اسے صلیب دینے لگے، فقط یسوع مسیح پر ایمان رکھ۔ اس کے سامنے 3 گھنٹوں کے اندر اس کی بیوی نے اپنا دم چھوڑ دیا صلیب پر۔ اس کے بعد پھر اس کو الٹا صلیب دے دیا گیا، اور یہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ اب پالوس رسول ایک خاص ہے رومن کے لیے، وہ رومی شہریت رکھتا ہے، اس کو صلیب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اب اس کو لایا گیا اسٹیڈیم میں، تاکہ اس اسٹیڈیم کے اندر اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اب اسے جب لایا گیا ہے تو اس کو پہلے کوڑے مارے گئے ہیں، ایسے ہی جیسے مسیح کو صلیب چڑھانے سے پہلے 40 کوڑے کھانا پڑے، اسی طرح مقدس پالوس رسول کو بھی ایک کم 40 کوڑے لگائے گئے، اور لا کر ایک ستون کے ساتھ، زنجیروں کے ساتھ اس کو باندھ دیا گیا۔ جب اس کو باندھ دیا گیا تو جلاد ہاتھ میں ننگی تلوار لیے جب سامنے آتا ہے تو خدا کا رسول بغیر کوئی بات کیے اپنا سر پیش کر دیتا ہے، اور وہ جتنے زور سے اس کے سر پر تلوار چلاتا ہے
اور جو ہی سر تن سے جدا ہوتا ہے تو سر تن سے جدا ہونے کے بعد جب وہ کاٹا گیا، زمین پر گرا، اس نے گر کر اچھلا، پھر گرا، پھر اچھلا، پھر گرا، یعنی 3 ٹپے اس نے کھائے۔ جس طرح آپ کسی گیند کو پھینکتے ہیں تو وہ مختلف جگہوں پر ٹپے کھاتا ہے، اسی طرح جب اس کے سر کو قلم کیا گیا تو اس کا سر مختلف جگہوں پر 3 دفعہ اچھلا، اور اچھلنے کے ساتھ ساتھ 3 بار ہی اس کٹے ہوئے سر کے اندر سے آواز آئی، یسو یسو یسو۔ اور جہاں جہاں بھی اس سر نے گرا تھا یا جہاں کہاں بھی اس نے ٹپا کھایا، ان جگہوں پر 3 چشمے پھوٹ نکلے، اور یہ چشمے آج بھی ہیں۔ اور وہ والا چشمہ جس کا پانی بہتا ضرور ہے لیکن اپنی سطح سے آگے نہیں جاتا، وہ بھی آج موجود ہے۔ ویٹیکن سٹی جہاں پر پاپا روم بیٹھتا ہے، آج بھی آپ وہاں پر جا کر اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ اگر وزٹ نہیں کر سکتے تو ہسٹوریکلی لیول پر آپ لٹریچر کے ذریعہ سے اس سارے سما کو پڑھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ اور پھر ان چشموں کے اوپر کسی ایک وقت میں ایک نیک نام خاتون تھی، اس نے پالوس رسول کی باڈی کو وصول کیا، اور اسی نے ہی اس کو کفنایا دفنایا، یا اس پر پیسے جو بھی خرچ ہوئے اس کے کفن دفن میں ایک خاتون نے۔ اب اس شہر کے اندر جب ہم اس کے سر کو تلوار سے جدا ہوتا دیکھتے ہیں تو یہ سر 3 بار اچھلا اور 3 چشمے وہاں سے پھوٹ نکلے۔ ایک وقت آیا کہ ان چشموں کو انڈر گراؤنڈ رکھ کر اس پر بہت بڑا ایک کیتھیڈرل، بہت بڑا ایک چرچ بنا دیا گیا، جسے آج بھی 3 چشموں والے چرچ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مقدس پالوس رسول دوسرا کرنتھیوں کا خط اس کے 11ویں باب کی 23ویں اور 24ویں آیت کے اندر لکھتے ہیں، مقدس لوکا کے ذریعہ سے یہ بات ہم تک پہنچتی ہے۔ وہاں پر آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس نے اپنی حیات کے اندر 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے۔ کوڑے ایک بار کھانا ہی ایمان، 5 بار۔ اور یہ کوڑے کوئی عام کوڑے نہیں، ان کوڑوں کی چابک جو بنی ہوتی ہے، اس چابک کے سروں کے اوپر سیسا کے ٹکڑے، کانچ کے ٹکڑے، ہڈیوں کے ٹکڑے، یا کسی سیزر یا بلیڈ جیسے سسٹم کی دھات کے ٹکڑے ان چابک کے آگے لگائے جاتے تھے، اور جب اس کوڑے کو انسان کی پشت پر مارا جاتا اور جب اس کو کھینچا جاتا تو وہ گوشت بیچ میں سے نکال کر باہر لے آتا۔ یہ ایک بار نہ ہوتا، 39 بار، 1 کم 39، حالانکہ حکم 40 کا ہے، لیکن ایک کوڑا کم اس لیے لگایا جاتا کہ 40ویں تے آگے نانا دم مسافر ہو جائے۔ یعنی اس شخص نے 5 بار کوڑے کھائے ہیں۔ 5 بار کس کے لیے کوڑے کھائے؟ مسیح کے لیے۔ کس کے لیے کوڑے کھائے؟ مسیح کی کلیسیا کے لیے۔ 5 بار کوڑے کھائے۔ اب ایک شخص کی حالات زندگی دیکھیں، میں نے پچھلے اتوار عرض کیا کہ اسے مختلف بیماریاں تھیں، اسے مرگی کے دورے پڑتے تھے، اسے ملیریا بھی تھا، اسے آنکھوں کی بھی پرابلم تھی، اس کا بدن ایسا بھدا تھا کہ وہ درد کرتا رہتا تھا۔ اس نے اتنی کوفت والی زندگی میں بھی مسیح کی خاطر کیا کیا؟ کوڑے کھائے، اور وہ بھی 5 دفعہ۔ پھر آگے آپ کو لکھا ہوا ملے گا کہ اس نے 3 بار بیعت کھائے۔ اب جب ہم بچپن میں تھے تو سکولز کے اندر جب ہم جاتے تھے تو اس وقت ہم نے بیعت کی سوٹی کو دیکھا۔ کچھ ٹیچر ایسے تھے
جو اس کو تیل لگا کر رکھتے یا تیل میں ڈبو کر رکھتے تھے، اور اسپیشلی صرف اسٹوڈنٹس کے لیے جو کام نہیں کرتے تھے، سبق نہیں یاد کرتے تھے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، ان کو ان ہاتھوں پر ان بینتوں کو کھانا پڑتا تھا۔ آپ یقین مانیے کہ جب ایک بینت سردی میں آپ کے ہاتھ پر لگا ہے تو دس تارے جاندے نے اس ٹائم، لیکن جب دوسرا بینت لگے گا اس کی درد کم ہوگی، پہلے نہیں اس ہاتھ کو پھلا ڈالا ہے۔ اب اس نے 3 بار یہ بینت بھی کھائے، اس لیے آپ کو بینت کی کنڈیشن بتا رہا ہوں کہ بینت کیسے ہوتے ہیں۔ اگر پولیس کے بینت دیکھیں تو پولیس کے بینت عام ٹیچروں کے بینت کی سوٹی سے ہٹ کر ہیں۔ وہ اسی بینت کو کبھی کبھار انسان کو رول لٹا کر اس کے تھائی کے اوپر ایک شخص ادھر ایک شخص ادھر اس چھڑی کو پکڑ کر گھماتے زور سے، انسان کے ٹشو پھٹنے لگ پڑتے، انسان کے اندر خلل پیدا ہوتا، درد محسوس ہوتی، اور پالوس رسول نے 5 بار کوڑے کھائے اور 3 بار بینت کھائے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ 3 مرتبہ جہاز ٹوٹنے کی بلا میں مبتلا ہوا۔ ٹائٹینک فلم کس نے دیکھی ہے؟ جب وہ جہاز تباہ ہوا تو کیا اس میں سے کوئی مرد یا عورت بچ گئی؟ سب کے سب مارے گئے، کیونکہ ان کے پاس کوئی رسد نہیں، رات کا وقت ہے اور اتنا بڑا جہاز ہے اور سمندر کے بیچ میں ہے، وہاں پر 20 جہاز بھی ہوں، سمندر کھا جائے، انسان کو پتہ نہ چلے کہ وہ کس زمین کی تہ کے بہ گئے ہیں، کہاں پر چلے گئے۔ 3 بار، حالانکہ بہت دفعہ مقدس پالوس رسول نے سفر کیا ہے بحری جہازوں کا، تقریباً اس کے 3 مشنری سفروں میں اس نے بحری جہازوں کو استعمال کیا یا پھر پیدل چلا، اور ایک اندازے کے مطابق کہ اس نے 6000 کلومیٹر سفر جو ہے ایک بیماری کے عالم میں، کوڑے کھائے ہوئے، بدن علیل ہے، اس حالات میں اس نے 6000 کلومیٹر کا سفر جو ہے وہ بحری جہاز کے اندر اس نے کیا۔ اب 5 بار کوڑے کھائے گئے، 3 بار اس کو بینت لگائے گئے، 3 بار جہاز ٹوٹنے کی بلا میں مبتلا رہا اور بچ گیا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ پوری رات اور پورا دن جہاز ٹوٹنے کے بعد یہ سمندر کے اندر ہی پھٹے آنے نال ہی کدھر لگے رہے ہیں، یعنی ایک دن اور ایک رات بغیر کچھ کھائے پیے، بے یارو مددگار، سمندر کے بیچ میں اتنا وقت گزارنا۔ وہاں پر بڑی بڑی مچھلیاں ہیں، وہاں پر اور زہریلے آبی مخلوقات وہاں پر موجود ہے، لیکن خدا کا بندہ اپنے ایمان میں اتنا پختہ ہے، وہ سفر ہی نہ کرتا ہے۔ اس تو پہلوں بھی کوڑے کھائے ہیں اس نے، یہ تو آخری بار مرنے سے پہلے اسے 40 کوڑے لگائے گئے، اس سے پہلے بھی اس نے کوڑے کھائے ہیں 4 بار۔ لیکن ایک اور چیز، ایک بار اس کو سنسار کیا گیا، لوگوں نے اسے سنسار کیا، اور اس حد تک سنسار کیا پتھر مار مار کر کہ اسے مرا ہوا سمجھ کر چھوڑ کر چلے گئے۔ اور پالوس یہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے درد اور کرب کے ساتھ کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے بینت تمہارے لیے کھائے، میں نے بیت مسیح کے لیے کھائے، میں نے کوڑے مسیح کے لیے اور آپ کے لیے کھائے، میں جہاز ٹوٹنے کی بلا میں مبتلا آپ کی وجہ سے رہا، میں ایک بار اگر سنسار کیا گیا تو وہ بھی آپ کی وجہ سے سنسار کیا گیا۔ پھر آپ جب اس کو آگے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے، پالوس رسول کہتا ہے کہ میں بار بار سفر میں رہا، میں دریاؤں کے خطروں میں پڑا رہا،
غیر قوموں سے مجھ کو خطرہ تھا، شہر جس میں جاتا وہ شہر میرے لیے خطرے کا باعث ہوتا، جس کسی بیابان سے گزرتا وہ بیابان بھی میرے لیے خطرے کا باعث ہوتا، جس کسی سمندر سے گزرتا وہ سمندر بھی میرے لیے خطرے کا باعث ہوتا۔ جھوٹے بھائی، جھوٹے لوگ ان کے خطروں میں پڑا رہا جو بار بار ناجائز الزام تراشی مجھ پر کرتے، اور پھر کہتا ہے کہ میں بار بار فاقہ کشی میں بھی مبتلا رہا۔ اب یہ ہے خدا کا رسول۔ فاقہ کشی، فاقہ کشی کی ٹریننگ یا فاقہ کشی کا ماڈل اسے کہاں سے ملا؟ یسوع مسیح سے۔ اس نے 40 دن فاقہ کیا، اس نے تو شاید 2 دن 3 دن حد اس طرح سے مختلف ٹائم میں اس کو فاقے کرنے پڑے، حالانکہ یہ اس وقت کا کلیسیا کا رسول اعظم ہے۔ اور کسی رسول کو، کسی خدا کے خادم کو اگر اس کی کلیسیا خدا پرست ہے تو خادم کو کبھی فاقہ کرنا نہیں پڑتا۔ کلیسیا خادم کی تیمارداری کرتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مسیح کی خاطر اور کلیسیا کی خاطر فاقے بھی کیے۔ اب یہ ہے اس کی موت کا حال، اور آج بھی اس کی آپ 3 چشموں والے چرچ دیکھ سکتے ہیں، وہ کھنڈرات دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ان کو قید کیا گیا، آج موجود ہیں۔ یہ ساری چیزیں آج موجود ہیں، سیو کی گئی ہیں، ان کے اوپر بلڈنگز بنا دی گئی ہیں، اور لوگ زیارت کے لیے عبادات بھی کرتے ہیں، اور زیر زمین جا کر ان تمام چیزوں کو، چشموں کو، بتھیرے تہمات پرست مسیحی شاید جب وہ وزٹ کرنے جاتے ہوتے ہیں پانی نو پھاڑ کے چومدے ہونی یا اپنے دے پاندے ہوں۔ یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ادھر جارڈن میں ہمارے مسیحی جائیں نا تو اینا کو جنون چڑھیا ہوں ہے کہ ویڈیو بن رہی ہوں ہے تے پادری ہوئے یا نہ پادری ہوئے یردن دا نہ سن کے پتہ نہیں کی ہو جاندہ نے اتھے بپتسمہ دین دے ہوں۔ اب ایک آتھورائز پاسٹر ہے، اسے بپتسمہ دینے کا حکم ہے۔ کسی خباری رپورٹر کو، کسی صحافی کو، کسی سیکرٹری کو، کسی ایلڈر کو، کسی ڈیکن کو بپتسمہ دینے کا کوئی اختیار یا کوئی آرڈر نہیں ہے کتاب مقدس کے مطابق۔ آج کی دوڑ کے اندر وہ ایسے لوگ جو خادم نہیں ہیں، صرف ایک سیاحتی جگہ دیکھ کر جس کا تعلق یسوع مسیح کے ساتھ ہے، یوحنا وہاں پر بپتسمے دیا کرتا تھا، یسوع مسیح بذات خود وہاں پر بپتسمہ دیا کرتے تھے، پھر بعد میں اس کے شاگردوں نے وہاں پر بپتسموں کا آغاز کیا، بپتسمے دینے شروع کیے۔ بھائی وہ ایک دور تھا جب وہ اپنی قوم کے اندر بپتسمہ رائج ہوا تو انہوں نے بپتسمہ دینا شروع کیا۔ یوحنا کا بپتسمہ کچھ اور ہے، یسوع مسیح کا بپتسمہ کچھ اور ہے، دونوں بپتسموں میں فرق ہے۔ یوحنا کے بپتسمہ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ لوگوں کو توبہ کے لیے پانی سے بپتسمہ دیتا تھا، اور یسوع مسیح نے جو بپتسمہ رائج کیا وہ اس کی موت کی مشابہت ہے، وہ اس کے موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ ہے۔ یعنی جب آپ پانی کے اندر ڈپ ہوتے ہیں یا پانی کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ میں مر گیا، میں دنیا کی طرف سے مر گیا، اور جب پانی سے باہر آیا جاتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ اب میں زندہ ہو گیا، میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ اب مقدس پالوس رسول کے ساتھ منسوب کچھ تہوار بھی ہیں۔ مثال کے طور پر جس دن دونوں رسولوں کو شہید کیا گیا اس دن کی ایک عید منائی جاتی ہے پورے ورلڈ کے اندر، مختلف کلیسیائیں، اور یہ عید 25 جنوری کو مقدس پطرس اور مقدس لوکا کا اکٹھا وہاں پر گرفتاری کے بعد شہید ہونا
دونوں کے اکٹھی عید منائی جاتی ہے، اور پھر یہ 29 تاریخ کو منائی جاتی ہے، لیکن لوگ دور دراز سے آتے، ان چشموں کے پاس بھی جاتے، اس قید خانہ کے پاس بھی جاتے جہاں پر ان کو قبر میں رکھا گیا، وہاں پر بھی جاتے۔ اب اس عید کو یہ دوہرا تہوار ہے، 2 رسولوں کی موت ہے ایک دن میں، لیکن کلیسیا نہیں ہے، اس وقت کے بزرگوں نے کیا کیا؟ پالوس اور پطرس کی عید کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ 29 کو پطرس کی عید منانا شروع کر دی، اور 30 کو پالوس کی عید منانا شروع کر دی، کہ اس دن انہوں نے جام شہادت نوش کیا تھا، اور اس دن کو وہ عید کا دن سمجھ کر مناتے ہیں۔ پھر ایک اور عید منسوب یا ایک تہوار منسوب ہے مقدس پالوس رسول کے ساتھ، اور اس یوم تہوار کو مقدس پالوس رسول کی تبدیلی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور یہ تبدیلی اس کی 25 جنوری والے دن ہے، جس دن وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا، اور اس پر نور چمکا، اور یسوع مسیح نے اسے بآواز بلند اپنی زبان سے اسے نام لے کر پکارا، آواز دی، اور اس دن کو بھی تہوار کے طور پر کلیسیا مناتی ہے۔ اور پھر ایک اور تہوار اس کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہ ہے جہاز کی تباہی کا، کہ جس دن اس کا جہاز 3 بار جہاز تباہ ہوا ہے، لیکن ان 3 بار میں سے ایک بار جب جہاز کی تباہی ہوئی ہے تو یہ پوری رات اور پورا دن سمندر کے اندر ہی رہا ہے، اور اس تہوار کو 10 فروری کو منایا جاتا ہے، اور یہ مالٹا کے سمندر کے اندر اس وقت موجود تھا جب یہ جہاز ٹوٹا تھا، یعنی مالٹا کی بندرگاہ پر یہ آ رہے تھے۔ اب جب ہم اس کا ڈیٹیل کے ساتھ اگلے اتوار مطالعہ کریں گے تو اس کی ہسٹری نہیں ختم ہوتی۔ ابھی تو ہم نے نہ اس کی خدمت کے بارے میں دیکھا ہے، نہ اس کی تبدیلی کے بارے میں دیکھا ہے، نہ اس کا کلیسیا کو مارنے یا قتل کرنے کے بارے میں دیکھا ہے۔ ابھی تو ہم صرف اس کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں جو بائبل سے ہٹ کر ہسٹوریکلی پوائنٹ آف ویو کے تعلق سے بیان کی جاتی ہیں۔ اب ایک اور تہوار 30 جون کو منایا جاتا ہے، اور یہ 30 جون والا تہوار 16 تہوار بن جاتا ہے۔ پہلے دونوں رسولوں کا تھا، 30 جون کو یہ 16 کر دیا گیا، اور پھر جس دن ان کی قبر کے اوپر بڑا چرچ بنایا گیا، اور وہ چرچ آج بھی موجود ہے، اسی چرچ کے اندر پوپ بیٹھ کر کلام کرتا ہے آج، کیونکہ روایت منسوب کرتے ہیں کہ پوپ جو ہے وہ پطرس کی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے، آپ کیجئے، اس کی ڈیٹیل میں دیتا ہوں آپ کو۔ یعنی سن 64 کے اندر پالوس رسول اور پطرس رسول شہید ہو گئے۔ ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ جیسے استفنس شہید ہوا، جس طرح اندریاس شہید ہوا، اور پھر اور دوسرے رسول مرکس شہید ہوا، لوکا شہید ہوا، یوحنا کے 2 شاگرد پپیاس، اور دوسرا ایک اور اس کا شاگرد ہے پولیکارپ، اس کا بائبل مقدس کے اندر بھی ذکر ہے، ان کو شہید کیا گیا، تیل کے کڑاؤ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن پالوس رسول کی شہادت، پالوس رسول کا مرنا، یا اس کی بابت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت کا ایک یہودی عالم ہے، وہ کہتا ہے کہ کلیسیا کا لہو ایک بیج ہے، اور یہ بیج جب بویا جاتا ہے تو یہ بہت سا پھل لاتا ہے۔ اب 64 سن کو اس کو قتل کیا گیا ہے یا اسے شہید کیا گیا ہے۔ اب 64 سن میں بادشاہی کون کر رہا ہے؟ روم۔ تو روم اس وقت کیا مسیحی ہے؟
क्या उस वक्त पोप आ गया है? पोप तो जाकर चौथी सदी के अंदर, यानी 400 साल बाद जाकर पापाई सिस्टम रोम के अंदर राज होता है। अभी मसीह को इस दुनिया से रहलत किए हुए 33 सन में उसने रहलत की है। 33 सन के अंदर ही कलीसिया का आगाज हुआ है और 64 सन के अंदर पालूस रसूल को शहीद किया गया, यानी 30 या 32 सालों की ये हिस्ट्री है। अभी नीरो के बाद 250 साल बादशाहत रोम के ऊपर चलेगी और वो सारे के सारे ही बुत परस्त बादशाह होंगे, यानी मसीह से लेकर 350 साल तक रोम बुत परस्ती के अंदर रहा और उस 3.5 साल में उसने सिर्फ और सिर्फ मसीहियों को अजियत दी, मसीहियों के खिलाफ रहा। और ऐसे ऐसे बादशाह आए रोम के जिन्होंने मसीहत को सफ़े हस्ती से मिटा डालने की कोशिश भी की और कईयों ने तो ऐलान कर दिया इसके बाद अब मसीहत नहीं उठती। लोगों को बताइए कि पोप पतरस की सीट पर नहीं है, वो अपनी सीट ते वे जेडी कोई ओदी है सी। पतरस की सीट रोम की सीट नहीं, पतरस की सीट यरूशलेम है। लेकिन आप हिस्टोरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि 350 साल तक रोम मसीहियों को मारता रहा और ऐसी अजियतें जो दुनिया में जिनकी मिसाल नहीं मिलती। मसीहियों को पकड़ा, जानवरों की खालों के अंदर सिया और भूखे शेरों के आगे फेंक दिया। सुरमाओं को लाए, सुरमाओं को सुरमाओं के साथ छोड़ा गया। लोग स्टेडियम में बैठे और आज भी वो स्टेडियम खंडरात की सूरत में मौजूद है जहां पर बैठकर ये सारे रोमी मसीहियों का तमाशा देखते थे, कैसे इनका खून निकलता है, कैसे ये चीखें मारते हैं, कैसे ये मरते हैं, किस किस तरह से ये चोटें खाते हैं। कहकों से पूरा स्टेडियम गूंजता था, उसको तमाशगाह कहा जाता था। और सिर्फ बनवाया स्टेडियम या इस तरह के सिस्टम बनवाए सिर्फ और सिर्फ तफरी के लिए कि मसीहियों के ऊपर हम तफरी करेंगे उनको पकड़कर। लेकिन आज मसीहत का एक कसीर तबका उसी पुरानी बिद्दाती तालीम के अंदर अपने आप को लिए हुए है और यीशु मसीह की वो बात कि वो कानों से सुनेंगे नहीं, वो देखते हुए नहीं देखेंगे। ये तो उस वक्त यीशु मसीह ने उस वक्त के रोमियों के लिए और यहूदियों के लिए बात की थी, आज मेरे और आपके लिए भी है। अपना अपना जायजा लेकर देखें कि कभी कभार हम भी कुन्ने मुन्ने हो जाते हैं मजहब में, सुनते हुए भी नहीं सुनते और देखते हुए भी नहीं देखते। इसलिए यीशु मसीह कहता है जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। हम रूह की आवाज को तो सुनते नहीं, और जब हम रूह की आवाज को नहीं सुनते तो इसका मान यह है कि हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं। हम एक वक्त आएगा कि हलाक हो जाएंगे। पालूस रसूल की जिंदगी हमारे लिए एक मॉडल है, हमारे लिए एक नमूना है। आप मां के पेट से पैदा हुए हैं, सिर्फ इस वजह से आप मसीही कहला रहे हैं क्योंकि आप मसीही खानदान के अंदर पैदा हुए हैं। लेकिन आप जब 12-14 साल की उम्र में आते हैं तो उस वक्त तक भी आपको मसीह के बारे में, मसीह के कलाम के बारे में, मसीह की रवायात के बारे में कोई इल्म नहीं होता। और हम ईमान के तकाजे में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि ओदी जान पहचान कोई नहीं, ओदे कलाम लो कोई नहीं, तो सिर्फ जनूनी ईमान है। किसी दे पैगंबर नूं गाल कड्डी या गुस्ताही की, उन्हें है मैं तेन मार छड़ना है, उन्हें है लै मैं मसीह के नां ते मर जावांगा। वो किहड़े बेवकूफ लोग ने जिहड़े मसीह का नां लैके आखण क्या दिओ होना जहर मैं मसीह का नां लैके पीना,
ਉਹ ਬਚ ਕੇ ਤੇ ਵਹਾਏ ਜ਼ਰਾ। ਸਿਰਫ ਟਕੌਂਸਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਰੀਏ ਚਲੀਆਂ ਆਉਣ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ। फैसलाबाद ईसा नगरी एक नया उन्होंने बनाना शुरू किया, यानी आबादी नवी पै रही सी, हूँ तो वाह वाफर हो गई उसे। खच्चर रेड़ा जो चलाते हैं चावल ढोने के लिए, गंदम ढोने के लिए। मैं एक सुबह सुबह किसी ने मुझे अपने घर में बुलाया फैसलाबाद में, मैं वहाँ पर विज़िट के लिए चला गया। तो जब वहाँ पर गया तो उसके दोस्त अहबाब भी आए थे ਜਿਹੜੇ खच्चर रेड़ा बांधे सन। उसके एक दोस्त में से लंबे लंबे बाल, उसने मेहंदी लगाई हुई, वाह को गुतिया जिस्म, डंडी पट्टी कैम नजर आए। जब वहां पर बातचीत शुरू हुई तो उस बंदे ने, जब दुआ की बात शुरू हुई या खादमियत की बात शुरू हुई, तो उस बंदे ने अपनी पॉकेट से सैंखिया निकाला कच्चा। हालांकि ऐसे ऐसे जहर हैं, अगर उनका कुश्ता मार लिया जाए वो इंसान के लिए जिंदगी है, अगर उनका कुश्ता ना मारा जाए तो पैरों पर मौत है। उसने सैंखिया निकाला और डिबेट के हिसाब से मुझे कहता है कि लो पारी साहब एडी को डली है, आंदा है जो थोड़ा जिहा तुसी खाओ। मैं पुत्र मेरी गल सुन, मैं कोई पढ़िया लिखिया बंदा, कोई जड बेअकल बंदा नहीं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣਾ, ਖਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਖਾਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਰਾਉਣ ਲਈ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਿਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪੁੜੀ ਆ ਤੇ ਪਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਪ ਵਾਂਗਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਅੰਗਰ ਭੋਲੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਭੋਲਾ ਕਿੰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? एक वक्त में एक बंदा होशियार तो फिर भोला किस तरह हो सकता है? वहां पर मरकस की इंजील में लिखा है कि सांप की मानंद होशियार और कबूतर की मानंद बेजर बेउजार, कि तुहाडे शियारी चलाकी भी होवे ते तुहाडे कोलों किसी नूं ठेस भी ना पहुंचे, जर भी ना पहुंचे। ए मकूला जे कि सप वांगर होशियार ते कबूतर वांगर बेउजार। लेकिन असी अपने पुराने दादिया बाबिया को की सुनते आउंदे आ, सप वांगर हुशियार ते कबूतर वांगर भोले। दसो कबूतर दे बारे गल मशहूर है कि बिल्ली नूं वेखो अखा मीट के कहंदा कोई नहीं आई, वो काला हुशियार है, वो अपने भोलेपन दे विच अपनी जान देण दे। ते जदों बेज़र होएगा बंदा अपना दिफा करेगा, अगले नूं मारेगा नहीं, लेकिन अपना दिफा बचद्या बचाद्या करके किसी पासे निकल जाएगा। क्यों? मसीहत ये तालीम नहीं देंदी कि अगर तेनों किसी ने गोडा मारा तो तू भी उन्होंने गोडा ही मार, या अगर किसी ने गाल कढ़ी तो तू भी उन्होंने गाल कढ़। मसीह की तालीम ये नहीं है। मसीह की तालीम है एक चंड पई है तो दूजे पासे आके होर मार। एक मील तुहानूं पैदल बंदा लै गया, आ यार मेरे नाल काम चल, तो मसीह ने कहा कि चूचरा ना कर। उन्हें 1 मील कहा तो 2 मील जा। ये तो दिल च घर घर इनू भी समझ आए कि मसीही तालीम की। लेकिन असी खुदा के कलाम तो हट जाने आ, लेकिन खुदा का कलाम ते उस कलाम दे विच जिहड़ी शख्सियात का जिक्र है वो साडे ईमान की मजबूती का बायस बन। अगर पालूस रसूल की पूरी हयात दे विच सिर्फ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਵੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਰਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵੈਣ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਆਂਸੂ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋ। लेकिन पालूस ये कहता है कि कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मुझे मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। कोड़े
ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬੈਂਤ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੰਸਾਰ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 3 ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੰਗੀ 'ਚ, ਲਾਚਾਰੀ 'ਚ, ਗੁਰਬਤ 'ਚ, ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗਾ? ਮਸੀਹ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਅਗਰ ਤੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਤੇ ਕੋਈ ਫਖਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਤੰਗੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਆ ਮਸੀਹ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਖਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਫਖਰ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਿਦਕ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੰਮੀ ਜਾਨਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਨਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਦੋਗਲੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੁਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ। ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਐਸ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰੀਅਤ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋ ਕੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਕਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਦਰੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਕੋਈ 10-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨਾ ਯਿਸੂ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੱਥਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਦੁਆ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਈਮਾਨ ਗਿਆ? ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਲੱਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਲੱਥ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਰੱਖੋਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੌਰੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੌਰੇ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੌਰੇ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੌਰੇ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਖਤਾ ਈਮਾਨ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨੋਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਲੂਸ ਰਸੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਰੀਬ ਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸ ਹੁਣ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਫਿਰ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਪਿਓਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਬਖਸ਼ੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ।